السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے یوٹیوب کی تمام شوقین فیملی ٹھیک ہوگی۔ دوستو، اکثر کہا جاتا ہے کبوتر بازی میں کس کو کیا ملا ہے، اور آج تک کبوتر بازی نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے شہزور رب رکھا گروپ ایک ایسا گروپ ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ ہمیں ایسے استاد ملے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی کو ایسی نیک بختی نہیں ملی ہوگی کہ ایسے علم والے شخصیت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور ان کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ ہمارے سروں پہ رہتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسا انٹرویو کرنے والے ہیں، میری جانکاری میں دنیا میں بہت سارے استاد ہیں، قابل قدر اور قابل تعریف اور قابل احترام سبھی ہے، تو سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن میری نالج میں نہیں آیا ہے آج تک کہ کسی نے ایسی ڈیٹیل میں 35 کبوتر 35 والے جو ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں ایسا کوئی انٹرویو دیا ہوگا، جو آج ہم اپنے استاد سے جانیں گے کہ 35 والے کبوتر جو ہے ان کی بیس کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے چلے ہیں، اور کہاں جا کے یہ فٹ ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے استاد کو ویلکم کرتے ہیں اس انٹرویو میں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ انٹرویو وہ بریکنگ نیوز کی طرح آپ شیئر کرو گے اور کومنٹس میں بتاؤ گے کہ آپ کو انٹرویو کیسا لگا۔ تو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے استاد جی کا، اور خیر مقدم کرتے ہیں اپنے چینل میں۔ تو ہمارے استاد دیپک چتا جی جموں سے۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال اور گڈ ایوننگ۔ امید ہے سب لوگ ہمارے بھائی بہن سب جتنے شائقین ہیں، شائقین کبوتر پروری، سب کو ہماری طرف سے بہت بہت بدھائیاں۔ بہت دنوں بعد آج بلال بھائی یہاں پر آئے ہیں، چلو ان کے ساتھ انہوں نے کہا چلو چند مدعوں پہ کچھ گفتگو ہو جائے، کوئی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں، تو آپ بتائیں۔ تو آج کل وہ پرندے نایاب ہو گئے ہیں جن پرندوں کو ہم جہاں نظر دوڑاتے تھے وہ پرندے ہر کھڈے میں، وہ جموں ریجن ہو یا کشمیر ریجن ہو، ہر کھڈے کی شان ہوا کرتی تھی۔ لیکن استاد جی کچھ ایسی ہوا چلی بیچ میں کہ لوگوں نے لالا کبوتر گھر میں لائے، اور بھی کچھ کبوتر لائے، ٹرینڈنگ چلے جو کبوتر، جنہوں نے اپنی اڑان منوائی، کچھ تو استادوں نے منوائی، کچھ کبوتروں نے منوائی، لیکن جو ہمارے کھڈوں کی شان ہوا کرتی تھی سیال کوٹی کبوتر، آج بھی ہم نے آپ کے کبوتر دیکھے، لیکن ماشاءاللہ آپ اس وقت بھی اسی معیار پہ کھڑے ہو۔ 15 سال پہلے جو کبوتر ہم نے دیکھے ہیں آپ نے سنبھال کے رکھے ہیں، تو ہمیں بتائیے گا جو یہ 35 والے کبوتر ہے، بہت سارے لوگ قیاس آرایا کرتے ہیں، ایسے ہیں، ادھر سے بنے ہیں، ادھر سے ہوئے ہیں، ہمیں بتائیے یہ کہاں سے چلے ہیں اور اس وقت کس معیار پہ ہے اور کس پیورٹی میں لوگوں کے پاس دستیاب ہے۔ دراصل جہاں میں تو دعویٰ تو نہیں کر سکتا، مگر اپنی جتنی میری یہ جو اس شوق میں وابستگی رہی ہے 40-42 سال سے، پرندوں کے ساتھ میری کبوتروں سے صحبت رہی، تو الفت بھی رہی، تو ایک پیشن بھی رہا ہمارا، تو اس وجہ سے میں آل انڈیا کافی جگہوں پہ گیا زندگی میں، اور جو دلی کی منڈی تھی وہ ایک گڑھ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، جامع مسجد کے باہر ابھی بھی وہ لگتی ہے، جمعے کے دن صبح، اتوار کو صبح وہاں پر ایک منڈی لگتی ہے، وہاں پر بھی کبوتر آتے تھے، جو وہاں پر وہ جو آج کل وہ کپڑے شپڑے وغیرہ سامان بک رہا ہے، وہ ساری دکانیں، ان میں پرندے، مور، تیتر وغیرہ، مرغے، ایسے ہی کبوتر ہی ملتے تھے، چڑیا گھر کا سامان جیسا تھا وہاں پر۔ تو وہاں پر ہر آل انڈیا سے کبوتر آتے تھے رامپور کے، جیسے کہ آج کل آپ رامپوری کبوتر دیکھیں، آپ اس میں چاند خانی پر بھی اسی کبوتر میں پڑا ہوا ہے، جھمکے والا بھی اسی میں پڑا ہے، گجرا بھی اسی میں پڑا ہے، لال امبرسرا بھی اسی میں پڑا ہے، باجرا بھی اسی میں پڑا ہے، سرائے والا بھی اسی میں پڑا ہے، ایک رامپور کا نام ہے، اس میں سارا کبوتروں کی ایک کھچڑی سی بن گئی ہے، الگ الگ پیٹرن نہیں ہے، مطلب کسی کے پاس جھمکے والے ہیں تو اس میں جھمکے والے نہیں بنا کے رکھے،
کسی کے پاس چاند خانی ہے تو چاند خانیوں کے جوڑ نہیں لگا کے رکھے، وہ اس نے اس سے ملا دیا، وہ اس نے ادھر ملا دیا، وہ سب ان کے ایک مکسچر سا بن گیا جو بالکل منفرد ان کا ایک اپنا انداز تھا، اپنی شیپ تھی، وہ دکھا نہیں پاتے۔ جیسے کہ اب پہلے دیوبندی پرندے لے لو، ان کے سر سفید، خالی گلے میں گاٹا ان کا، ان میں جو ہوتی تھی، تو ان کبوتروں میں زیادہ جسم نہیں تھا، پریل کبوتر تھے، زیادہ بڑے جسم کے نہیں تھے۔ اب وہ بھی بڑے دکھتے ہیں، ان میں گلابی پن بھی آ گیا ہے، ان کی آنکھ میں جب میل پڑا دوسری نسل کا تو ان میں تھوڑی سی چینج آ گئی۔ اب جہاں پر ابھی بھی پڑے ہوں گے پیورٹی میں تو وہ ویسے دکھیں گے، جن میں مطلب زیادہ تر غیر پر نہیں پڑے۔ بے شک خود نسلی میں کبوتر تھوڑا بہت اس کا فزیک بدل جاتا ہے یا پرواز میں کوئی کمی آ جاتی ہے، مگر مینٹین پھر بھی رہ جاتا ہے۔ مگر اگر آپ لائن رکھ لیتے، کسی اور گھر سے پر ڈال لیتے تو وہ اور اچھی طرح مینٹین ہو جاتا۔ تو باقی آپ 35 کا پوچھ رہے تھے، تو یہ بیسیکلی بہت ایک لارجسٹ سائز کے کبوتر، بہت بڑے مسائل ٹائپ کے کبوتر ہوتے تھے دیوبند کے، ٹوپی دار، ان کی کالی ٹوپی ہوتی تھی، بعض اوقات ان کی مطلب پیچھے پیٹھ پہ داغ بھی ہوتے تھے، جیسے کہ چھتوں والے کبوتروں میں، ہاں میلی میلی آنکھ کے ہوتے تھے، ابھی تک کچھ سال تک اویلیبل تھے۔ ان میں پر سائز بڑا تھا، اتنی اتنی لمبی لاتیں تھیں ان کی۔ میرے خیال سے جو اساتذہ ہمارے انڈیا سے ہیں، یو پی کے پرانے، انہوں نے دیکھے بھی ہوں گے، انہیں معلوم بھی ہے۔ ان کبوتروں کی کیا کوالٹی تھی، وہ ایک دم سے آپ چھوڑو تو ایک دم سے وہ آسمان میں فٹافٹ جلدی نہیں کرتے تھے، آپ فڑکاتے رہو گے، ہر دن کی پرواز آپ فڑکاتے رہو گے، ان کو اڑاتے رہو گے، ایک ایک فرت میں وہ ٹائم بڑھانا شروع کر دیتے تھے، اور ٹائم بڑھاتے بڑھاتے اپنے جسم کو بھی وہ سمارٹ کر لیتے تھے اور ریورس نہیں لیتے تھے، مطلب وہ کبوتر آگے ہی چلے آگے جائیں گے، ٹائم بڑھاتے جائیں گے، کم نہیں کریں، کیونکہ وہ گریجولی دھیرے دھیرے اپنے جسم کو مینٹین کر کے پرواز بناتے ہیں، اور ایسے رک رک کے ٹھہراؤ میں اڑنے کی ان کی بہت ہی اچھی ایک ادا تھی، بڑا مزہ آتا تھا دیکھنے میں، جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں نہیں، ابھی اس ٹائم کیا ہے، اس کو ماڈیفائی کیا گیا سیالکوٹ میں، وہی کبوتر پاکستان سیالکوٹ چلے گئے، جن کا ابھی آج ہم 35 بولتے ہیں، ان میں جوسرے بھی ہوتے تھے، جوسروں میں بھی ایک کچھ 35 نکلتے، جیسے کہ لال امبر سروں میں گلبے نکلتے ہیں، تو جوسرے بھی ہوتے تھے، بریڈ وہی ہے، سب کی ٹوپی دار ہی نہیں تھے، تو ان کبوتروں کو ماڈیفائی وہاں پر کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے ان میں بٹیرے ڈالے گئے، چاہے ان میں کچھ بھی ڈالا گیا، چاہے کالا منہ ڈالا گیا، اس سے وہ اور زیادہ سمارٹ ہو، ان کا جو لارج بڑا سائز تھا، ان کا سائز بہت بڑا تھا، ابھی بھی بولتے ہیں سیال کوٹی کبوتر بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے چوہے کبوتر، ہاں چوہے کبوتر بیسیکلی ہومر ہی ہیں، مطلب ان میں مطلب واپسی بہت زبردست ہے، ان میں ایرانی ہومر نہیں، ایرانین کبوتر ہیں موتیوں والے، جن کو آج کل پاکستان میں دیوان صاحب والے بولتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں، ریتلی آنکھ کے ہوا کرتے تھے، ان کے دم کے اتنا حصہ سلیٹی، پروں کے اتنا سلیٹی، دیوبندیوں کی طرح سر سفید اور گردن میں جو، اور ان کی چونچ پوائنٹڈ، اور تھوڑی سی عمر ہو جائے تو ان کی ناک میں جھریاں پڑ جاتی تھی، بہت ہی موتیوں والے، بہت ہی خوبصورت کبوتر، اور سب سے نہایت ہی پروازی کبوتر، میں نے ان سے پروازی کبوتر زندگی میں دیکھا، جو بھی ہمارے بچپن میں کبوتر اڑا وہ موتیوں والا ہی ہوتا تھا، سب سے جو لمبی پرواز دیتا تھا۔ تو ہم 35 کی بات کر رہے تھے، جو پھر وہ 35 ماڈیفائی ہوئے، ابھی ان میں آپ دیکھ سکتے ہو سیالکوٹی کبوتروں میں جو آؤٹر ڈائل آتا ہے آنکھ کا وہ کالا ہوتا ہے، یہ ہندوستان میں شاہجہاں پوریوں کا ہے، جو ان کی شکل آپ دیکھو گے، ہرے شاہجہاں پوری، ڈیفرنٹ گھرانوں کے ڈیفرنٹ ہیں، چاہے سبزے ہیں، چاہے مکھرجے ہیں، جنگلے ہیں، کمر کھلے ہیں، جو بھی کچھ ہیں، مگر سب کی نوکیں چھوٹی ہیں، تقریباً بڑی نوکیں بھی ہوتے ہیں کچھ گھرانوں کے ہیں، پیٹرن شیپ ان کی انہی کی ہے، ان کی پروں کی بندش ایک کے اوپر ایک پر چڑھا ہوا، کھلا نہیں ہے ان کے پروں میں، وہ آپ کو سیالکوٹی 35 والوں میں بٹیروں میں ملے گا، کھلا نہیں ہے، جیسے کہ آپ لے لو آپ رام پوری کبوتر،
ان میں بھی کچھ میں خلا نہیں ہے, کچھ میں بہت خلا ہے. اور وہ زیادہ جو شاہجہاں پوری کبوتر زیادہ ویٹ والے نہیں ہیں, بڑے نہیں ہیں, ان کی کراس ان میں اچھی چلی ہوگی. جی جی. تو جو بیس ہے آپ گرافک کر کے دیکھ لو, کمپیوٹر پہ چڑھا لو کالے رنگ کو, اس کو سفید کر دو, اس کی ٹوپی کالی رکھ دو, سر کالا کر دو, اس کی شیپ کو دیکھو, آپ کو 35 والا یا بٹیرا وہی کبوتر دکھے, کالے میں 35 والا دکھ جائے گا آپ کو. آپ ایک بار کر کے دیکھو. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ دیوبند سے چلی ہے نسل؟ دیوبند سے چلی ہے نسل. اب وہاں کہاں سے آئی ہے اس کا مجھے نہیں. تو دیوبند سے چل کے آگے سیالکوٹ والوں نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے, آگے ماڈیفائی کیا ہے اپنے کبوتروں یا جہاں پر بھی ماڈیفائی ہوا, کسی کے گھر میں بھی ہوا, جی. ادھر چاہے ماڈیفائڈ ہی پہنچا, ادھر نام پڑا 35 والے. اس کی ہسٹری تو بہتوں نے بتائی ہے, تو ہم جی جی جی. تو جو سننے میں آیا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے گا, انڈیا میں مشہور ہی سہارنپور, دیوبند, علی گڑھ, جی میرٹھ, امرتسر, یہ جلندری گلاب سرے, جلندر کے لدھیانے ہائی فلائی کبوتروں میں, لدھیانے کے ختن, جی, میرٹھ کے ختن. جی. تو ان کا بھی بیس نیلے کبوتر اور علی گڑھی کبوتر. علی گڑھی سرخوں میں آپ کو کالے بچے بھی نکلیں گے, جی. ہرے بھی نکلیں گے, نیلے بھی نکلیں گے. تو استاد جی, آپ بھی اس وقت جموں میں بھی, پوری انڈیا میں بھی گھومتے ہو یا کشمیر میں بھی گھومتے ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے سیالکوٹی کبوتروں کو مینٹین کر کے رکھا ہے یا بگاڑ کے رکھا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا شوق ہے, جس کو اب اس کی سمجھ ہے. سیالکوٹی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کبوتر اچھے ہیں, سارے اڑتے ہیں, اس میں بھی تو اچھا برا ہے. جی جی. جو پوائنٹس ہیں آپ کے, وہ آپ کو چاہے لاہوری لے لو, چاہے آپ رامپوری لے لو, چاہے آپ یو پی کا کوئی لے لو, سمارٹ ہونا اس کا لازمی ہے. تھوڑا سا درمیانہ وزن بھی ہو, درمیانہ جسم بھی ہو, جو آپ کو ہر موسم میں کام آئے. جی. اگر مسائل زیادہ ہوگا, کافی ویٹ والا ہو, گرمی میں تو اڑنے سے رہا, لائٹ زیادہ ہوگا جیٹ میں تو اڑے گا, مگر ہواؤں کا زور نہیں چلے گا. وہ اس کے لیے پرندے کو بیلنس کر کے آپ کو بنانا پڑے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کے پرندے اڑتے ہیں, واپسی کے لیے سیالکوٹی پر ضروری ہے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو, واپسی کے لیے نسل کی پائیداری ضروری ہے. ماشاءاللہ. اگر وہ نسل کوئی بھی پائیدار ہو سکتی ہے, کہیں کی بھی, جو سرنڈر نہیں کرتی. اور واپسی کا جو مین مدعا ہے اس ٹائم جو چل رہا ہے کہ شام تک کا آپ کا ٹائم ہے, شام تک آپ کو پرندے کو بٹھانا ہے. اب اس کی وجہ سے اگر میں وہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. بہت سارے کبوتروں کو چاہے شام کو لائٹوں کی ٹریننگ دی گئی ہے, اس کے بعد بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لو فلائر کا ٹچ دیا جا رہا ہے کبوتروں میں, تبھی وہ واپس آتے ہیں, تب وہ شام کو آ جاتے ہیں. کیونکہ جو لو فلائر کبوتر نہیں کہہ سکتے, مڈ فلائر لے لو آپ, پٹی والا لے لو یا ملوئی لے لو, جی جی جی, وہ شام کو بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرے سے گھبراتے ہیں. جی, اندھیرے سے گھبراتے ہیں, ہارٹ پرست. وہ شام کو اوپر رہنے سے تھوڑا گھبراتے ہیں جب تک آپ نے اس کو اس حساب سے کوئی نقطہ نہ لگایا ہو. جی جی جی. تو وہ شام کو بیٹھتے ہیں. اب جو ہے لال آنکھ بنے, یہ زرد آنکھ کی پیداوار ہے. زرد آنکھ کے کبوتر جب گلابی آنکھوں کے کبوتروں میں پڑے, ان میں کچھ آنکھیں لال نکل آتی ہیں. یہ پہلے بھی نکلتے تھے. پہلے جو ہمارے اساتذہ ہوتے تھے وہ لال آنکھ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, بولتے اس کو نکالو, یہ کیا کراس ہے, یہ کراس ہے. تو کراس ہوتا ہی ہے. اب ہم نے اس کو پسند کر لیا, اس میں کوئی جدت زیادہ دیکھی یا چڑھائی زیادہ دیکھی, چاہے گرم خون بولو, اب ہم نے اس کو آن کر دیا, اس کو آپ نے وہ دے دیا ریکگنیشن. مگر زرد آنکھ والے کبوتر کو آپ نے نہیں دیا پیلے کے کو. اس میں بھی بہت قسم کے تھے, زرچے الگ تھے, سفید آنکھ اور پیلی آنکھ میں سے لائٹ پیلی آنکھ کا کبوتر نکلتا تھا کراس میں. لاسٹ میں ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے, اگر ایک نیا شوقین کبوتر لاتا ہے, مہنگے لاتا ہے, کیا کرتا ہے, کون سے لاتا ہے, لیکن آپ سے یہ مشورہ چاہیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو نئے پال رہے ہیں, نئے شوقین ہیں, پرانے تو ہمارے اساتذہ ہیں, وہ جاننے والے ہیں, ان کو
گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ جو نئے شوقین اس شوق میں آئے ہیں ان کی رہبری ہو، رہنمائی ہو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر وہ کبوتر لانا چاہیے؟ کیا سیالکوٹی کبوتر ان کے گھر میں لازمی ہونا چاہیے؟ سیالکوٹی پر ان کے گھر میں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس کے لیے آپ کو بات یہ بتاتا ہوں. سیالکوٹی کبوتر آپ کسی چیز کے لیے پسند کرتے ہیں، جی. آپ اس میں کیا چیز پسند کرتے ہیں، پہلے آپ اس کا نو ہاؤ آپ کو ہونا چاہیے. جی جی. اس کے بارے میں آپ کو علم چاہیے. جی. آپ ایک نئے شوقین ہو، جی. آپ ابھی نئے شوق میں آئے ہو، کون سا کبوتر؟ آپ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. آپ کو رہبری لینا چاہیے کسی اچھے استاد کی. ماشاءاللہ. اگر آپ کے پاس وہ اویلیبلٹی نہیں ہے یا ابھی آپ شوق کر رہے ہو تو آپ کو رہبری لینی چاہیے آسمان کی اور اڑانے کی. جی جی. آپ خریدو، اس کو اڑاؤ، وہ کبوتر آپ کو سکھائے گا کہ کبوتر کیا ہے، کون سا کبوتر اچھا ہے، جی. کون سا برا ہے. باقی جو کبوتر آپ نے اڑایا ہے، جو اڑ رہا ہے ایک ایڈورس موسم میں، بہت ہی شدید گرمی میں، ہوا طوفان میں، راتیں باہر رہ کر بھی آپ کے گھر آ رہا ہے، اس میں اوپر والے نے ساری کوالٹیاں ڈالی ہیں، جی. اس میں سب کچھ موجود ہے، جی. تبھی وہ آ رہا ہے. جی جی. آپ نے صبح 50 کبوتر اڑائے، 50 کبوتروں کو آپ نے پھڑکایا، لو پڑ گئی، 44-45 ٹیمپریچر ہو گیا یا 42 ہو گیا، آپ کے 25 بھاگ گئے جی. یا 30 بھاگ گئے، واپس کتنے آئے؟ 20 سال. 20 آ گئے. پھر ایسا موسم چلتا رہا، آج طوفان آ گیا، جی جی. پرسوں کوئی بارش پڑ گئی، مگر شام کو کون سے کبوتر آپ کے گھر پہنچے واپس؟ وہ دیکھنا ہے. کبوتر تو وہی جی. جو آ رہا ہے، تو آپ اسی مادہ پہ انہی میں سے جو سلیکٹ کر لو مادہ، انہی میں سے سلیکٹ کر لو نر. جی. آپ کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی کہ یہ کبوتر کس نسل کا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. خوبصورت بنانا ہے تو آپ صرف یہ چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیں، کالی نوک کی مادہ ہے تو کالی ہی نوک کا نر ہو تو اس کا حسن بھی برقرار رہے. لال نوک کی مادہ ہے تو لال ہی نوک کا نر ہو، سفید نوک کی مادہ ہے تو سفید ہی نوک کا نر ہو، تو ان میں بدرنگ پنا نہ آئے. وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر سفید کا ایک کالے کا بھی آپ جوڑ لگاؤ گے، آگے وہ گدڑی سی آئے گا، مکس آئے گا، پھر ان کے بچے آگے چلیں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ کلر خود ہی خود تشکیل ہو جائے گا، وہ مکس بریڈ بن جائے گا، اس کی چونچ گرے ہو جائے گی، یا ایک لال کا ایک سفید کا ہے تو اس کی پنک ہو جائے گی. مطلب اس کا کلر میچ ہوگا، مگر پہلے ہی کراس میں نہیں ہوگا. اس کے بعد جو وہ بچے کراس نکلیں گے، پھر ان کو آپ آپس میں آگے چلاؤ گے تو وہ ڈیفرنٹ کلر بنائیں گے. جی جی. ان بریڈ ہی بریڈ ہوتی. جی جی. پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر بازی ہے یہ صبر کا کام ہے. آج کی صبر طلب اور تمنا بیتاب، اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، تو یہ جو نئے کبوتر باز ہے وہ ریڈی میڈ ڈھونڈتے ہیں، اس وقت ملتے ہیں. اگر آپ کسی اچھے بریڈر کے پاس جائیں گے جن کے پاس جو نسلیں پڑی ہوئی ہیں، جن کا بلڈ لائن چیک ہے، پتہ ہے. ابھی استاد سخی صاحب سے لوگ کبوتر خریدتے ہیں، استاد میاں نذیر کی بلڈ لائن سے کبوتر لیتے ہیں. تو وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ چیک کیے ہوئے، وہ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ان میں جو نقطے ڈالے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی کمی تھی وہ کسی اور پر سے پوری کی ہے، کہیں پر سیالکوٹ ڈالا ہے، کہیں پر سہارنپور ڈالا ہے، اس کی واپسی بھی بنائی ہے، اس کی آنکھ بھی بنائی ہے، حسن بھی ہے، تو اڑ بھی اچھا رہے ہیں، بلڈ لائن ان کا اچھا ہے، تو تب تو سب لوگ خرید رہے ہیں. جی جی. تو لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو بھی شوقین، پرانے نئے جتنے بھی ہو، پرانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا کہ وہ اگر ان کے پاس نئے شوقین آتے ہیں وہ کس حساب سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور نئے شوقین اگر جاتے ہیں وہ کس حساب سے کبوتر لیں؟ دونوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے. پرانے اساتذہ کے لیے تو یہی ہے، وہ سب کے لیے ہے کہ نیا لڑکا، نیا کوئی شوقین آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی آپ اچھی رہبری کریں. کھلاڑی کے ساتھ اگر آپ جو اپنے آپ کو کھلاڑی کہتا ہے اس کے ساتھ آپ بے شک تھوڑا بہت 19-20 کر لیں، مگر جو کہ آپ کے پاس بھروسے سے نیا لڑکا آیا ہے، نیا شوقین آیا ہے. تو استاد جی لاسٹ میں اپنے ویڈیو میں ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دوست نئے شوقین کمنٹس میں
गिला करते हैं कि हम उस्तादों के पास जाते हैं, अच्छे कबूतर नहीं देते हैं। तो जो उस्ताद होते हैं, जो उनके हाथ के बने कबूतर होते हैं, वो उनके पट्टे देते हैं या घर के कबूतर देते हैं, और जो शागिर्द होते हैं वो चाहते हैं कि हम एक ही बार उस्ताद का कलेजा ही लेके बाहर निकाल के लेके जाए। लेकिन मसला ये होता है कि आप दोनों के लिए एक ही मैसेज दीजिए कि उस्ताद को या जितने भी लोग किसी नए शौकीन को कबूतर देते हैं उनको कैसे पेश आना चाहिए, और जो नए शौकीन उस्ताद उनके पास जाए या अच्छे जानकार के पास जाए। ये ज़रूरी नहीं है हम ये कहें कि पहले आप उस्ताद बनो फिर आप कबूतर लो। किसी के पास कबूतर लेने जाए, किसी अच्छे एक्सपीरियंस जो बंदा हो उसके पास परिंदे लेने जाए, तो उसको कैसे पेश आना चाहिए और छोटे को कैसे पेश आना चाहिए बड़े के साथ। दरअसल बात यह है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त से नवाजते हैं, उस्ताद कहते हैं, तो उसको अपनी पगड़ी का उस्ताद कहलाने का पास रखना चाहिए जी। उसको भी अपनी जगह ये सोचना चाहिए कि मुझे इतनी ऊपर वाले ने नवाजिश की है, मुझे उस्तादी के नाम से नवाजा है, तो कि मैं इस पगड़ी का भी पास रखूं। जो मेरे पास शागिर्द आ रहा है वो मेरे पास इल्म लेने आ रहा है। ज़रूरी नहीं है मेरे पास इतना इल्म है कि मैं बहुत बड़ा एक उस्ताद हूँ, मगर जितना भी कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है वो मैं उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँ कि वो मेरे पास आए, मुस्तफ़ीद हो, वो सीखे, वो सीखने आया। होता है बहुत बार कोई आके जोड़ा लेके गया, 1 साल के बाद वो नमूदार होता है, ये नहीं उड़े। एक ही बार उसको इल्म ट्रांसफर हो सकता है या बार बार आने से होता है? वो कभी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वो बात कोई पेन ड्राइव तो है नहीं रिकॉर्ड करके आपके जहन में डाल दी जाए। जी। बेसिकली ये है कि ये जो इल्म है धीरे धीरे, ये इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मगर हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। पहले नर्सरी होती है, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, धीरे धीरे। ऐसे समझिए कि ये ऐसा काम है जैसे हम कोई भी काम सीखने निकलते हैं, ड्राइवरी सीखने निकलते हैं कि कंडक्टरी पहले करनी है, तो कोई भी काम करना है उसके साथ उस्ताद के साथ चलना है। शागिर्दी उसी के लिए होती है। पहले वो समझ लो पहली में ले लेता है एडमिशन, तो धीरे धीरे सीखता है, कबूतर को पकड़ना सीखता है। पकड़ना भी सबको नहीं आता, पकड़ना भी सबको, ये बड़ी बात, ठीक है, हाथ में कबूतर पकड़ना भी सबको नहीं आता, ये भी बड़ी बात। हाँ, कबूतर को होल्ड करना सीखेगा, उसके कोई प्रॉब्लम है उसको उड़ाने का ढंग सीखेगा। सुबह दाने खिला के उड़ाते हैं, तो उसमें गर्मियों में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है उसका इल्म नहीं होता। पहले वो ये सीखेगा मुझे उड़ाने कैसे हैं, फिर वो सोचेगा कि इसको फिर खिलाना क्या है, इसको रेस्ट कितनी देनी चाहिए, कितनी कच्ची फड़कें हैं फिरते हैं उसकी, कितनी पक्की फिरते हैं, खुराक कब शुरू करें, धीरे धीरे चलेगा, सब सीखेगा। तो उस्ताद जी का कहना यह है कि अगर आपको कबूतर लाने हो तो मेरे समझ में तो यही समझ बात आई है कि कहते हैं ना, समझ भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में। लाने की बात नहीं है, मैंने आपको अच्छे परिंदे दिए या किसी भी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कबूतर लेना चाहो, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप एक उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद पहले ढूंढो, उसी से आपको अच्छे परिंदे भी मिलेंगे और उससे पहले अच्छी गाइडेंस मिलेगी कि आपको परिंदे कैसे लेने हैं, कैसे संभालने हैं। वो बात तो आपकी लाजिम है। जी। अब इसमें यह है कि आप एक अच्छा उस्ताद आपके पास दस्तयाब है, आपके पास है, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे यकीनन, जितनी उनकी समझ है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने पहले कबूतर उड़ाना सीखना है, कबूतर को समझना सीखना है, उसका दाना पानी स्टेप बाय स्टेप सीखना है। या आप काफ़ी कुछ जानते हैं तो आपसे पूरा काम नहीं हो सका, आप अच्छी तरह उसमें कुछ कमी रह गई, तो आपने बाद में शागिर्दी ली या बाद में आप किसी अच्छे हुनरमंद किसी उस्ताद के पास चले गए, उनसे आप फर्दर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कुदरती सीखेंगे। बाकी सीखेंगे आप उड़ाकर। आप कबूतर चाहे दर्दी से ले लें, आप 10 कबूतर लेंगे, एक उसमें से भी अच्छा आ जाए,
اگر آپ کہیں سے کہیں بڑی دکان سے لاکھ روپے کا خریدیں گے، ہو سکتا ہے دربی میں آپ کو 1000 کا مل جائے، لاکھ کے آپ کو 100 مل جائیں. جی 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 100 میں سے 10-15 تو اچھے نکل ہی آئیں گے. جی جی تو پھر بھی آپ کو سستا ہے وہ. جی پھر اگر آپ کوئی بلڈ لائن اچھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو میں نے دی، کسی نے دی، جی. مگر آپ کے پاس نو ہاؤ اس کو اڑانے کا نہیں ہے، اس چیز کو آپ اڑانا نہیں جانتے، اس جی. کو آپ سمجھتے نہیں، اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے، یا آپ کا دانہ پانی صحیح نہیں ہے، جی جی تو ادھر وہ آدمی کیا کرے جس نے آپ کو دیا ہے؟ جی پھر آپ اس کو لاما دو گے، اس کو آپ گلا کرو گے وہ پرندہ اچھا نہیں تھا، مگر یہ نہیں سوچو گے کہ مجھے آتا نہیں. جی گلا وہی کرے گا جو اچھا ڈرائیور ہے، جس کو گاڑی اچھی ملی ہے، وہ بتائے گا کہ یہ اچھی چلتی ہے. جی جس کو چلانی نہیں آتی اس کو آپ مرسیڈیز بینز دے دو، وہ ٹھوک دے گا. جی. ٹھیک ہے نا؟ آگے جا کے استاد کو وہ بولے گا. ایکسیڈنٹ کرے گا، پھر بولے گا گاڑی اچھی نہیں ہے. جی. گاڑی بھی چلانے کے لیے آپ کو ٹریننگ تو چاہیے. تو ماشاءاللہ دوستو، اب ہماری سمجھ میں یہی بات آئی ہے کہ جب تک آپ ایک اچھے استاد کے پاس نہیں جائیں گے، اچھے سے اچھا کبوتر آپ کے پاس میرے حساب سے ضائع ہے. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کبوتر کا مزاج اور آسمان کا مزاج کیسا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ سب کو کچھ سمجھنا پڑے گا. ایک اچھا ہر استاد بتا سکتا ہے. ہر موسم میں جی ایک منفرد کبوتر کا کام ہے. ماشاءاللہ. ڈفرینٹ مزاج کا، ڈفرینٹ باڈی شیپ کا. جی. کسی ٹائم بہت ہی پریل چلے گا، جی. کسی ٹائم میڈیم چلے گا جس میں دونوں چیزیں ہوں. جی 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 کسی ٹائم بہت ہیوی کبوتر چلے گا جی جی جو کہ ہوا چل سکے. ہواؤں میں ڈفرینٹ کبوتر اڑتے ہیں، جی. ہیومیڈیٹی میں ڈفرینٹ اڑتے ہیں، خشک موسموں میں ڈفرینٹ اڑتے ہیں، ماشاء اور لو میں الگ اڑتے ہیں. جو جتنا بلند اڑے گا جی. اور جتنا پریل ہوگا، جتنا کورڈ ہوگا فیدر سے، اتنا وہ لو برداشت کر سکتا ہے. تو دوستو، ہم اس ویڈیو میں آج ایک چیز لے کے چلے، لیکن اس میں بھی مکس اپ ہو گیا. سبھی چیزیں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے. جنرل ہے، کبوتر بازی ایسی ایک مجھے لگتا ہے ایسا علم ہے، اگر ہم رات بھر بھی بیٹھے یہ ویڈیو ختم میں ہونے والی نہیں ہے. 2-3 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا. جی. جس کے پاس بھی پرندے ہیں، جی بہت سی چیز وہ اپنے پرندوں سے سیکھ سکتا ہے. ماشاءاللہ. ان کو آپ اڑاؤ، غیر موسم میں اڑاؤ، مشکل وقتوں میں اڑاؤ. ان میں سے جو آپ کے پاس سیزن کے بعد، بازیوں کے بعد بچ جائیں، ان میں جو بیسٹ کبوتر ہیں آپ کے، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جی. جو آپ نے غلط بھی اڑایا پھر بھی صحیح آیا، ماشاءاللہ. آپ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی پھر بھی صحیح آیا، تو کبوتر نے کوئی غلطی نہیں کی. نئی غلطی کی، غلطی آپ سے ہو جی گئی، جی جی. پھر بھی وہ کبوتر آیا، آپ نے خراب بھی کر دیا، پھر بھی آپ کے گھر میں ہے، تو اس کبوتر کو آپ اچھا کبوتر سمجھو، ویسی ہی مادہ ویسا نر گھر میں ڈالو، آپ کے پاس اچھے کبوتر بنیں گے، اگر ناخن چونچ صحیح نہ بھی ہو. تو دوستو، آج کے ویڈیو میں یہی پیغام رہے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوگی، دوسری ویڈیو ہم ابھی ریکارڈ کرنے والے ہیں یا دوسرے دن ریکارڈ کرنے والے ہیں، اس کے بعد اب منتظر رہیے دوسری ویڈیو جو تہل کا خیز ہوگی. تو دیجئے اجازت اسی وعدے کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو اپنی فیملی میں سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.